شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بہن بھائیوں اور انٹرنیشنل کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج جس موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے ایونجیلیکل فرینڈز آف کرائسٹ، یعنی کہ بشارت دینے والے دوستوں کا گروہ یا گروپ یا ٹیم یا جماعت۔ 1988 کی بات ہے کہ میں 3 دن کے ایک روزے میں بیٹھا تھا، دعا کر رہا تھا، اور پھر میں نے ایک رویا دیکھی، کیونکہ میرے اندر ایک بات ہر وقت چلتی رہتی تھی، ہر وقت، کہ 300 کے لگ بھگ اس دنیا میں مذہب ہیں اور 3000 کے قریب ان کی شاخیں ہیں، یعنی کہ آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہجوم ہے، کتنا زیادہ گروہ ہے، کتنے زیادہ لوگ ہیں، کتنی بڑی بھیڑ ہے۔ 72 کے قریب تو یہ پینتیکاسٹل جو ہیں ان کے گروہ ہیں، ان کی جماعتیں ہیں، اور اسی طرح ٹوٹل ملا کے صرف مسیحیوں میں ہی 300 کے قریب جماعتیں ہیں۔ پھر آگے مسلمانوں کے بھی گروہ آپ جانتے ہیں کتنے فرقے ہیں، جین ہیں، منی ہیں، اور ہندو ہیں، بدھے ہیں، سکھ ہیں، اور بھگت ویر ہے، کتنے لوگ ہیں، پتنجلی ہیں، رادھا سوامی ہیں۔ اگر میں گنتا جاؤں تو اسی میں ہی یہ ریکارڈنگ پوری ہو جائے گی۔ تو مسیح خداوند نے ایک بات کہی پیلاطس کو کہ تو جانتا ہے کہ سچائی کیا ہے؟ تو پیلاطس نے کہا کہ کیا سچائی ہے؟ تو یسوع نے کہا کہ سچائی تیرے سامنے ہے، اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تجھے آزاد کرے گی۔ سچائی کیا ہے؟ اس بات پر میں 3 دن کے دعا روزے میں تھا۔ یہ 1998 کی بات ہے۔ 88 میں یہ بات شروع ہوئی اور 98 میں یہ بات کھل گئی حوالوں کے ساتھ، اور پھر میں نے اس بات کو خدا کے سامنے رکھا کہ میں کیا کروں۔ چرچ آف پاکستان ہے، اینگلیکن ہے، بردرن جماعت ہے، اور پھر ہر شخص نے اپنا اپنا ایک چرچ بنایا ہے، اپنی پہچان بنائی ہے، اپنا ایک ان کا اڈا ہے، اپنی ایک ان کی دکان ہے۔ تو کیا کروں؟ سچائی کیا ہے؟ کس طرح سے سچائی کو تلاش کروں، جانوں؟ تو مجھے بتا۔ تو پھر میں نے ہر سال 1 مہینہ جنوری کا زمین پر کپڑا بچھانا
اور دعا اور روزے میں پورا مہینہ گزارنا. نہ میرا تعلق ہوتا تھا بچوں کے ساتھ، نہ بیوی کے ساتھ، نہ کسی کام کاج میں. پورا مہینہ میں دعا روزے میں گزارتا تھا. نہ ٹی وی دیکھنا، نہ کسی نیوز کے ساتھ تعلق. صرف ہر وقت میری یہی دعا ہوتی تھی اور ایک سوچ ہوتی تھی. ایک بات پر بیٹھا رہتا تھا کہ خداوند مجھے سچائی میرے لیے آسان کر، میں سچائی کو جان جاؤں. اور اسی سچائی پر پھر خدا نے آہستہ آہستہ ایک ایک بخیا، ایک ایک پیوند، ایک ایک قطرہ، ایک ایک قدم، ایک ایک پتا، ایک ایک پنکھڑی سے یہ خوبصورت تصویر مجھے دکھا دی کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے 14ویں باب کی 15ویں آیت میں. اور پھر اگر آپ اس حوالے کو پڑھ لیں تو اور آسان ہو جائے گا کہ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے نا تو آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا. وہاں لکھا ہے کہ جس بات کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو تم میرے دوست ہو. اب اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کہتا کیا ہے. کس طرح سے ہم یہ بات کو سمجھیں کہ یہ جو یوحنا 15 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ if you do what I command so you are my friends. اس کی کمانڈ کیا ہے؟ پہلی بات ہے سچائی سے واقف ہو، اور دوسری بات یہ ہے متی 5واں باب اور اس کے ہر ایک پہرے پر آپ غور کریں تو 7ویں باب تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسیح کے احکام کیا ہیں، اور ان احکام کی جو جواب دہی ہے وہ آپ متی 24 باب میں 23-24 میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہی ہے سچائی. اگر کوئی یسوع کا فالوور بن جائے پھر مشنوں کے چکروں سے نکل آئیں گے، پھر ہم دوست بن جائیں گے، کیونکہ مسیح کہتا ہے کہ تم میرے دوست ہو. ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے بڑھ کر محبت دکھاتا ہے. ایسا دوست بھی ہے جو اپنے راز بھائیوں سے چھپا کر دوستوں کو بتاتا ہے. اکثر لوگ یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے پاکستان جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے دوست کے گھر رہتا ہوں. اگر پوچھا جائے کہ کیوں اپنے گھر کیوں نہیں رہتے تو وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی جو ہے مجھے ان پر بھروسہ نہیں. کوئی کائن کی کہانی، ہابل کی کہانی سناتا ہے، کوئی کسی طرح سے کوئی کہانی سناتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں بھروسہ نہیں. پہلے اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی اس طرح کریں، لیکن بعد میں اس بات کا بھید مسیح کے زبانی یہ آسان ہو گیا کہ بھائی جو ہے وہ اسی دعا میں ہوتا ہے، وہ دبکا بیٹھا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہابل پر حملہ کرے. لیکن دوست جو ہے، آپ یونتن کو دیکھیں کہ وہ اپنے باپ کے اگینسٹ کھڑا ہو کے داؤد کے ساتھ دوستی نبھا رہا ہے اور داؤد کو بچاتا ہے
اور داؤد جو ہے وہ خدا کا منصوبہ ہے. تو پھر قدم اٹھایا اور پھر دوست ملتے گئے، مشنوں سے نکلتے گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، بہت سارے پکھنڈیوں سے الگ ہو گئے، بھیک منگوں سے الگ ہو گئے، مشنوں کے چنگل سے آزاد ہو گئے. کبھی گورے قابض ہیں، کبھی کالے قابض ہیں، کبھی ایلڈر قابض ہے، کبھی کوئی قابض ہے. تو قبضہ کرتے ہیں، اپنے طریقے سے کہتے ہیں پریچ کرو، اپنے طریقے سے کہتے ہیں رہو. اور انہوں نے کھڈے بنا دیے، اڈے بنا دیے، جھونپڑیاں بنا دیں، تھوڑا سے پیسے لگا دیے اور ان کو قبضہ کر لیا. جس طرح سے بعض ممالک پر سپر پاورز جو ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہے. وہ اپنی مرضی سے حکومتیں بناتے ہیں، اپنی مرضی سے حکومت توڑتے ہیں، اپنی مرضی سے رعا کو اپنے طریقے سے چلاتے ہیں، جیسا جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. کچھ ہیں انہوں نے سیمنریز اس طرح سے بنائی ہیں کہ وہ صرف اور صرف اپنی جماعت کی تعلیم دیتے ہیں، اپنے طریقہ کار، کہ ہم صرف سیونتھ ڈے ہیں، ہم صرف مورمن ہیں، ہم صرف غیر زبان بولنے والے ہیں، ہم صرف روزے پہ چلنے والے ہیں، ہم صرف پراسپیرٹی کا میسج دیتے ہیں، ہم صرف بدروہیں نکالنے والے ہیں، ہم صرف خوشحالی دکھاتے ہیں لوگوں کو، ہم سب یہ کہتے ہیں یسوع کو قبول کر لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سچائی کیا ہے؟ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو 1988 سے اس بات کا آغاز کیا اور ہمارا جو یہ ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کا گروہ ہے، یہ سب دوست ہیں. اور 5ویں باب سے متی 5ویں باب سے لے کے 7ویں تک ہر روز کوشش کی جاتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے اور کسی پر دھونس نہ جمائی جائے، کسی پر اجارہ داری نہ دکھائی جائے، کسی جگہ پر قبضہ نہ کیا جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب پاک و ہند میں انگریز آئے، انہوں نے چرچز بنائے، انہوں نے سیمنریز بنائیں، انہوں نے ادارے بنائے اور سب کو چھوڑ کر چلے گئے. اگر وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو آج جو جماعتیں ہیں، آج جو مشنیں ہیں، آج جو ڈکٹیٹر ہیں، کیا وہ اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے؟ کیا اسی طرح سے ہی وہ کنٹرول کر پائیں گے سب کچھ؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا. ہونا چاہیے کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو انتظامی امور پر ہیرے کی مانند ہیں. کئی دفعہ پتھروں میں ایسے ایسے ہیرے مل جاتے ہیں کہ وہ پتھر کی بھی قیمت بڑھا دیتے ہیں. وہ ہیرا جو ہے اس پتھر کے ٹکڑے کو اتنا ویلیو والا بنا دیتا ہے جس سے اس کی بھی عزت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس بڑے پتھر کی بھی. میرے دوستو، یہ ٹائم جو ہے، یہ سال جو ہے، یہ 2023 کا ہے. ہم آپ کو کھلے طور پر دعوت دیتے ہیں، مشنوں سے نکلو. یسوع مسیح نے کوئی مشن نہیں دی، اس کا ایک ہی مشن تھا کہ وہ نجات پائیں. اس کا ایک ہی اعلان تھا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ایک ہی اعلان تھا کہ سچائی سے واقف ہو. ایک ہی اعلان تھا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے. نہ اس کے پاس پیسہ تھا،
نہ اس کے پاس گھر تھا. اس نے کھلے طور پر علانیہ کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ اور ہوا کے پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں اور ابن آدم کے لیے سر رکھنے کی جگہ نہیں. آج جو محل بن رہے ہیں، آج جو پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، آج جو اپنی کنگڈم بنائی جا رہی ہے، آج جو اپنا ایک ادارہ سیٹ کیا جا رہا ہے، کیا یہ کنٹینیو رہے گا؟ یہ کب تک قائم رہے گا؟ جب وہ مر جائیں گے اس کے بعد ان کے بچے وہی پیسے کے ساتھ عیاشی کریں گے اور ان کے درمیان سے مسیح کی پہچان بھی ختم ہو جائے گی اور ان کا یہ ڈھونگچی پن چند ہی دنوں کے بعد، چند ہی سالوں کے بعد ختم ہو جائے گا. ایک خاندان کو جانتا ہوں میں، لاہور. اس کے باپ نے اپنے گھر میں چرچ بنایا، عبادات ہوتی رہیں، لوگ آتے رہے، بڑی گہما گہمی تھی، اور بابا جی سلام، جو بھی آیا آ جاؤ جی، آ جاؤ جی. اور جس دن وہ بزرگ مر گیا تو اس کے بچوں نے عبادت کرنے والوں کو کہا کہ آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں وہ کہاں ہے بابا جی. اور انہوں نے وہ قبرستان لوگوں کو لے گئے اور کہنے لگے یہ ہے، اور اب سے تمہاری عبادت اسی جگہ پہ، ادھر منہ نہ کرنا. کیا فائدہ ہوا؟ ایک طرف سے لوٹنا اور دوسری طرف چرچ بنانا. یہ جو بلڈنگ بنانے کا جو کام تھا یہ نمرود کا تھا. یہ بلڈنگز بنانے، بڑے بڑے چرچز بنانے، یہ اینگلیکن حکومت کا تھا. یہ انگلینڈ کی حکومت نے یہ کیا تاکہ لوگوں کو کنٹرول میں رکھیں، مذہب کی دھونس جما کر. پہلے رومیوں نے یہ کیا کہ تلوار کے زور سے لوگوں کو کرسچن بنایا، اور پھر انگلینڈ آ گیا تو انہوں نے اپنے طریقے سے لالچ دے دے کر لوگوں کو کرسچن بنایا. لیکن سچائی کسی کو نہیں بتائی گئی، خدا کے ساتھ محبت کسی کو نہیں بتائی گئی. جیسے چھوٹے چھوٹے پپیز ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھو، وہ اپنے مالک کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں، اٹکلیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مالک جیب سے ایک بسکٹ نکالتا ہے اور اس کے منہ میں دے دیتا ہے، اور وہ خوش. اور مالک کو پتا ہے کہ یہ تو ایک پیسے کا بسکٹ ہے، لیکن اس کا پپی بڑا راضی کہ میرا مالک کتنا خوش ہے، میں پتہ نہیں اس کو کیا کرتب کر کر کے دکھا رہا ہوں. اسی طرح سے امریکہ نے کیا، اسی طرح سے انگلینڈ نے کیا، اسی طرح سے روم نے کیا، اور اسی طرح سے اب یورپین بھی ان ہو رہے ہیں، اسی طرح سے افریقن بھی کر رہے ہیں. یہ جو جماعت ہے، یہ جو مشنیں ہیں، یہ مسیح کا سسٹم میں نہیں ہے. ان کے پیچھے جو ہاتھ ہے یہ سارے کا سارا اپنا لالچ ہے. یہ مشنوں کی آڑ میں ملکوں میں آتے ہیں اور ملکوں میں بیٹھ کر بس بسکٹ نکال کے کچھ انہوں نے پپیز رکھے ہوئے ہیں، اور بائبل صرف ان کا کوٹ ہے. جیسے ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے نا، کڑوی گولی، تو کوڑی گولی، اس کے اوپر انہوں نے چینی کا کوٹ کیا ہوتا ہے تاکہ آرام سے نگلی جا سکے. انہوں نے یہ مذہب کا کوٹ کیا ہے اور اندر ان کے کھاتے اور ہیں. جس کسی کو سچائی مل چکی ہے وہ کسی مشن کا نہیں ہے، وہ کسی جماعت کا نہیں ہے، وہ صرف اور صرف مسیح کا دوست ہے. مسیح نے جب خدمت شروع کی تو کوئی بلڈنگ نہیں بنائی. یوحنا نے خدمت کی تو کوئی بلڈنگ نہیں ہے، دریائے یردن پر ہے. یردن کے ساتھ میں نے دیکھی ہے وہ جگہ کہ ڈھلان ہے، گھاس پھوس ہے، کھجوروں کے درخت ہیں، اور وہاں پر بیٹھے ہیں لوگ، اور آج بھی وہ گیت گاتے ہیں، جا کر وہاں پر بپتسمہ بھی لیتے ہیں.